کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ لیکن اتنی کمی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا۔ پھر مجھے قریب آتے ہوئے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، وہ مقامی لوگ تھے۔ میں نے انہیں مخاطب کرنا چاہا، لیکن اس بار بھی میری آواز نہ نکل سکی۔ ناچار میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بری طرح سے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے، لیکن ایک بات میں نظر انداز کر گیا تھا، وہ یہ کہ میں غائب ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں چلانے سے گرد و غبار کا ایک بادل سا اٹھتا۔ وہ لوگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ارے جلدی نکل چلو، ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو بگولا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کنی کاٹ کر نکلے چلے گئے اور میں بے بسی سے ہاتھ پاؤں چلاتا رہ گیا۔ پھر قسمت نے ایک اور ادا دکھائی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں چیخ سکتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو زور سے پکارنا شروع کر دیا۔ البتہ ان لوگوں کا رد عمل پہلے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ میری آواز نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور ان سب نے بری طرح سے دوڑ لگا دی۔ جلد ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد تکلیف اس حد تک کم ہو گئی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میں کھڑا ہو گیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ صورتحال کے تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تکلیف سے پیچھا چھڑائے بغیر اس مقدوش علاقے سے نکل نہیں سکوں گا۔ تکلیف سے پیچھا چھڑانے کے لیے حکیم تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ بات طے تھی کہ حکیم کسی قریب ترین بستی کا رہنے والا تھا، ورنہ پیدل نہ ہوتا۔ اب مجھے پہلی فرصت میں حاضر ہونا تھا۔ اسی وقت میں ایک کچے راستے کے ایسے موڑ پر کھڑا تھا جسے گھنے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ میں دعا نکال ہی رہا تھا کہ درد کا ایک شدید جھٹکا لگا اور میں دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام کر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے باوجود میں نے تریاک کیپسول نگل ہی لیا۔ پیٹ کے درد میں یوں ایکدم کمی ہوئی جیسے تریاکی کیپسول ہی اس کا توڑ ہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہونے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس اتنا احساس تھا کہ میں زمین اور کسی نامعقول قسم کی چھت کے درمیان معلق ہوں، بلکہ گھسیٹا جا رہا ہوں۔ میرے حواس جواب دینے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے کچھ بانس اور لکڑیاں سی لہرانے لگی اور کانوں میں گھنٹیوں اور چرک چوک کی آوازیں گونجنے لگی۔ اچانک میری سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ جس وقت درد کی شدت نے مجھے بیٹھنے پر مجبور کیا تھا، اس وقت ایک بیل گاڑی میرے اوپر سے گزر گئی تھی۔ خوش قسمتی سے گاڑی میں 2 بیل چپے ہوئے تھے۔ اگر ایک ہوتا تو میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ غائب ہونے کی وجہ سے گاڑی بان کو میری وہاں موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ بیل گاڑی کے نچلے حصے میں لگے ہوئے آنکڑے نے مجھے پھنسا لیا تھا اور اب میں اس بیل گاڑی کے ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ چیخنے کی ہمت یوں نہ ہے کہ مجھے اپنے حاضر ہونے کا یقین نہیں تھا۔ غالب حالت میں چیخنے کا نتیجہ بے حد خوفناک نکل سکتا تھا۔ یوں بھی میں غائب حالت میں پیدل چل چل کر عاجز آیا ہوا تھا۔ قدرت نے مجھ پر مہربانی کی تھی کہ مجھے سواری عطا کر دی تھی، لیکن ستم صرف یہ تھی کہ میں خود سواری کو اپنے اوپر سوار کرائے ہوئے تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میری قمیض آنکڑے میں پھنسی ہوئی تھی اور میں سر کو انتہائی مخدوش زاویے پر رکھنے کے لیے مجبور تھا، ورنہ سر پر سچ مچ قیامت گزر جاتی۔ گھٹنوں پر تو اب بھی قیامت گزر رہی تھی اور وہ مسلسل گھسیٹنے کے نتیجے میں چلے جا رہے تھے۔ میں پاؤں ہاتھ مارنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ سفر مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ مہینوں پر محیط تھا۔ پھر ایک اور مصیبت آ پڑی۔ پہلے راستہ رتیلا تھا، پھر کنکر راستہ آیا اور اس کے بعد گاڑی پانی میں اتر گئی۔ پانی زیادہ نہیں تھا۔ پانی سے نکلنے کے بعد خاردار جالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام مرحلوں کے بعد میری حالت تباہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بیل گاڑی تھی کہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر بیل گاڑی کی اور میں بڑی مشکلوں کے بعد اس آنکڑے سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور رینگتا ہوا بیل گاڑی کے نیچے سے نکل گیا۔ اب جسم کا حال دیکھنے کا موقع ملا۔ میں سراپا زخم ہو رہا تھا۔ گھٹنے ٹکنوں تک معلوم ہونے لگے تھے اور ٹکنے انتہائی خراب حالت میں تھے۔ ان کی جگہ سرخ گڑھے دکھائی دے رہے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔
میں اس وقت ایک گلی میں تھا اور بیل گاڑی ایک دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میری حالت ابتر تھی، جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، پیٹ کی تکلیف شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور دیوار کے ساتھ بیٹھ کر کرہانے لگا۔ اچانک ایک کچے مکان کا دروازہ کھلا اور جو صورت نظر آئی اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ وہی نامعقول حکیم تھا جس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی بان بھی تھا۔ حکیم نے گاڑی بان کو ایک بوتل تھمائی اور بیل گاڑی واپس ہو گئی۔ حکیم نے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی میں موٹر سائیکل کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ گلی کے افتادہ سرے سے ایک گول بیابانی نازل ہوا اور اس نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا۔ شاید گاؤں کے تمام بچے اس گول میں شامل تھے۔ پاگل ہے، انہوں نے زوردار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کچھ دیر تو میں تحمل سے کام لیتا رہا، پھر مجھے غصہ آ گیا۔ انہیں ڈانٹتے ڈپٹنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہیں پتھروں کی سوچ گئی۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ وہ پاگل سمجھنے میں حق بجانب تھے۔ میں ان کی سنگ باری سے بچنے کے لیے اچھل پھاند کرنے لگا۔ میرے اچھل کود سے وہ اور محظوظ ہوئے اور ان کے شور و گل میں اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی دو چار پتھروں نے میرے شکستہ جسم سے بھی الیک سلیک کاٹ ڈالی۔ خبردار، میں بلبلا کر چیخا تھا۔ بدبختو، پتھر مت مارو، میں پاگل نہیں ہوں۔ ارے یہ تو بولتا بھی ہے، ایک بچے نے حیرت سے کہا تھا۔ ہاں سچ مچ کا ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا تھا۔ ان کا پتھر جاری رہا۔ تنگ آ کر میں نے بھی دونوں پتھر ہاتھوں میں اٹھا لیے۔ بچے ابھی تتر بتر ہونے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ دھڑا کر گلی کے تمام دروازے کھلے اور عورتیں جاگنے لگیں۔ ان میں ہر سائز اور ہر عمر کی عورتیں موجود تھیں۔ مجھے آس بندی کہ وہ بچوں کو نامعقولیت سے روکیں گی، لیکن انہوں نے میری طرف اشارہ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا اتفاق نہیں تھا کہ مجھے پاگل سمجھا گیا ہو، لیکن اس سے پہلے محض انفرادی سطح پر ہوا تھا۔ اس بار صورتحال خاصی مختلف تھی۔ مجھے اعلیٰ پیمانے پر پاگل سمجھا جا رہا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے میرے کان تپنے لگے تھے اور آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بی بی، میں نے دردناک لہجے میں ایک عورت سے اپیل کی تھی، انہیں سمجھاؤ، انہوں نے مجھے تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ عورت نہ صرف پھنسی بلکہ اس نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر میری طرف کھینچ مارا۔ اس نامعقولیت نے میرا دماغ گھما دیا۔ میں نے فوراً جوابی کارروائی کی اور میرے ہاتھ میں دبا ہوا پتھر عورت کی پنڈلی پر پڑا۔ وہ چیختی چلاتی اندر کی طرف بھاگ اٹھی اور دھڑا گلی کے تمام دروازے بند ہونے لگے۔ بچے پہلے ہی کھسک گئے تھے، کیونکہ اچھے بچے بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے پتھر پھینک کر اپنا پاگل پن ثابت کر لیا ہے۔ عورتوں اور بچوں تک تو معاملہ غنیمت تھا، لیکن مرد حضرات ڈنڈے سنبھالے باہر نکل آئے۔ نکل آتے تو میرا کیا بنتا؟ میرے لیے یہ بہتر تھا کہ حکیم کے گھر میں گھس جاؤں، وہی میرے پاگل نہ ہونے کا واحد گواہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ حکیم نے دروازہ کھولا۔ اب وہ کھڑا حیرت سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق بھی نہیں تھی۔ حکیم صاحب، میں گر گرایا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ تمہارے محلے والے مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ درستی سمجھ رہے ہیں۔ حکیم نے جواب دیا، تم ہو کون اور تمہیں یہ خیال کیسے ہے کہ تمہیں پاگل نہیں سمجھوں گا میں؟ کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دے رہا ہوں؟ ارے تم مجھے نہیں پہچانتے، میں نے لہ کر کہا۔ کل شاہ کے ہاں تم نے مجھے دعا دی تھی۔ تم نے مجھے نہ جانے کیسی ذلیل دعا کھلا دی تھی۔ میرے پیٹ میں وہ شدید درد ہوا کہ اللہ کی امان۔ اوہو، تم وہ ہو، تم ایسے تو نہیں تھے۔ یہ تفصیل بعد میں پوچھے نا، فی الحال تو مجھے اپنے محلے والوں سے بچاؤ۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ حکیم نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا چکر ہے؟ اس نے پوچھا۔ چکر تو تم مجھے بتاؤ گے، اس قبض توڑ دعا نے مجھے ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، میں نے بنا کر کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا، حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں جن توڑ دعا کھلائی تھی، اس دوا کا بھی کوئی توڑ ہے یا نہیں؟ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا تھا۔ ابھی دیتا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا، خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک پڑیا لیے واپس آ گیا۔ لو یہ سفوف پھانک لو، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے وہ سفوف پھانک لیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا لباس تار تار ہے، آدمی کی بجائے گرد پوش معلوم ہو رہے ہو، سارا بدن چھلا ہوا ہے۔ کیا شاہ جی نے کتے چھوڑ دیے تھے تم پر؟
کیا بتاؤں حکیم جی، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، گزشتہ رات آگ میں چلا تھا اور تمہارے چنگل میں پھنسا تھا، آج کانوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر اس حال تک کو پہنچا ہوں، پھر قسمت ہی ایسی ہے۔ تم کانٹوں میں پہنچے کیسے؟ بس حکیم جی، سرمایہ دار ایک ایسی لعنت ہے جس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ شاہ جی نے میرا مقابلہ ایک بکھرے ہوئے سانڈ سے کروایا تھا۔ میں حسب خواہش بات پوری نہ کر سکا۔ حکیم نے فوراً انقلابی تقریر شروع کر دی جس کا اختتام کچھ یوں ہوا: تم فکر نہ کرو، ہم اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ سرخ سلام، یہ کہہ کر اس نے مجھے زوردار سلیوٹ جار دیا تھا۔ سرخ سلام، میں نے بڑے بڑے سے لہجے میں کہا تھا، میری حالت اتنی ابتر ہے کہ میں تمہیں سلیوٹ بھی نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، ذرا اپنے پیر دکھاؤ، حکیم نے کہا، میں ابھی مرہم لگا دیتا ہوں۔ وہ مرہم بنانے کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ مرہم لگتے ہی مجھے آرام آ گیا، دل سے بے ساختہ حکیم کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ ایسا باکمال آدمی نہ جانے اس ویرانے میں کیوں چک مار رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو سمیٹ اور حکیم کو دعائیں دے کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ اس کی نوعیت مختلف تھی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حکیم دوسرے کمرے میں گیا ہوا تھا۔ اچانک میرے سارے جسم پر بڑے بڑے سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ سلسلہ پیروں سے شروع ہوا تھا اور چہرے تک پہنچ کر رکا۔ اس کے فوراً بعد ان دانوں میں خارش شروع ہو گئی۔ حکیم دوبارہ کمرے میں آیا تو پورے کمرے میں اچھلتا پھر رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ حکیم نے حیرت بڑے لہجے میں پوچھا تھا، کوئی دوڑا پڑ گیا ہے؟ پتہ نہیں، اچانک دانے نکل آئے ہیں۔ میں نے بازو اس کے سامنے کر دیا لیکن بدستور اچھلتا رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ حکیم متاسف نظر آنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پھر تمہیں غلط دوا پلا دی ہے۔ کیا؟ میں چلایا تھا۔ میرا جی چاہا کہ حکیم کی گردن ہی مروڑ دوں۔ ہاں بھائی، میری غلط معلوم ہوتی ہے، اسے سارا لاتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا کروں؟ خراب یادداشت میرے لیے وبال بن گئی ہے۔ تمہارے لیے تو نہیں، البتہ میرے لیے ضرور وبال ثابت ہو رہی ہے، میں نے اچھلتے ہوئے کہا تھا۔ اب خارش اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں کھجائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا کرے مجھے کوئی دعا دے دو، میں نے چیخ کر فریاد کی تھی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا میرے مظلوم کامریڈ، اس نے بے حد خلوص سے کہا تھا۔ اس دعا کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں، بس کامریڈ صبر کرو۔ تم نے مجھے مروا دیا حکیم جی، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا آپ نوچتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس نامہ کل دعا کا اثر کب ختم ہوگا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس نے بے نیازی سے کہا، 2-3 گھنٹوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرا جی چاہ کے اسے لپٹ کر اسے بھی یہ عذاب سونپ دوں، لیکن اسے بگاڑ موڑ لینا ٹھیک نہیں تھا۔ دفتن دروازہ دردرایا جانے لگا، ایسا لگتا تھا کہ دروازہ کسی توپ کی زد میں ہے۔ حکیم تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، میں بدستور کو جانے اور پاگلوں کی طرح اچھل کودنے میں مصروف رہا تھا۔ حکیم واپس آیا تو میرا شغل جاری تھا، اب تو میرے منہ سے کف بھی جاری ہو گیا تھا۔ حکیم واپس آیا تو تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ کئی نئے جو تھے، وہ یقیناً محلے والے تھے۔ یہی ہے وہ پاگل، ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا، ذرا حرکتیں تو دیکھو اس کی۔ یہ پاگل نہیں ہے بھائیو، حکیم نے انہیں سمجھایا، اسے خارش ہو گئی ہے۔ خارش بھی تو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، دوسرے نے دلیل دی تھی۔ بہرحال اس کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں ان کی طرف متوجہ ہوتا۔ خارش مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں اسے بتاتا ہے کسی ہوش مند آدمی کو پاگل کہنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ پاگل پن کا الزام بڑی عجیب چیز ہے، دلدل کی طرح، جتنی تردید کرو اتنا ہی اپنے خلاف ثبوت فراہم کرتے چلے جاؤ گے۔ چنانچہ میں بدستور کمرے میں اچھلتا کودتا رہا۔ بھائیو یقین کرو یہ پاگل نہیں ہے۔ کامریڈ حکیم نے انہیں پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے اس نے میری بیوی کے پتھر مارا ہے، پہلے آدمی نے حکیم پر آنکھیں نکالی۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ پاگل نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھ کر مارا ہو۔ میرا مطلب ہے کنکر، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ حکیم نے بات بنانے کی کوشش کی۔ میرا بالکل ہی اس نے بڑا گرد کر دیا تھا اس کوشش میں۔ ہائے یہ میری بیوی کو کچھ اور سمجھے گا، وہ شخص ڈرا تھا۔ سمجھ کو تو دیکھے، میں خون پی جاؤں گا اس کا، اور یہ عمر کیسی ہوتی ہے؟ بس ایسی ہی ہوتی ہے، حکیم نے کڑا کر جواب دیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان مباحثہ ہو رہا تھا اور میں اس سے بے نیاز اچھلتا کودتا پھر رہا تھا۔ اس اچھل کود میں میں اس شخص سے جا ٹکرایا جس کی بیوی کو پتہ لگا تھا۔ ہم دونوں ہی گر پڑے تھے۔ یہ ٹکر میرے لیے بے حد مخدوش ثابت ہوئی۔ تمام محلے والے مجھے قابو پانے کی نیت سے یوں ٹوٹ پڑے جیسے میں کوئی مال غنیمت ہوں۔
میں اپنا بچاؤ کیا کرتا، مجھے تو اپنے آپ کو جانے سے فرصت نہیں تھی۔ حکیم نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو میرے ساتھ اسے بھی جکڑ لیا گیا، لیکن میری خواہش جکڑ بندیوں کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے خود کو ان لوگوں کے جسموں سے رگڑنا شروع کر دیا۔ مجھے خواہش کے سوا کسی بات کا احساس نہیں تھا، یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب ہوش آیا تو خود کو استبل میں بند پایا۔ حکیم بھی میرے ساتھ تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ میرے پاگل پن کے جراثیم حکیم پر بھی سوار ہو چکے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو غارت کرے، میں نے کمر کو جاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہارے بارے میں تو خیر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ میں ہرگز پاگل نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حکیم بنا گیا تھا۔ تمہارا کیا مطلب تھا؟ میں نے اس پر آنکھیں نکالی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، تم ذمہ دار ہو اس کے۔ نہ تم مجھے وہ قبض توڑ دیوار کھلاتے، نہ میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی اور نہ میں اس منحوس گاؤں کا رخ کرتا۔ اب کیا کروں؟ یادداشت ابھی ٹھیک ہو جائے گی تمہاری یادداشت۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا سر کھجانا شروع کر دیا اور وہ بری طرح سے چیخیں مارنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے ہاتھ روک لیا کہ کہیں حکیم کو بھی میرے پاگل پن کا یقین نہ ہو جائے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے حکیم کو اکسایا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ ہم دونوں ہوش مند ہیں۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ حکیم سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، اب تو فیصلہ پنچایت ہی کرے گی۔ کیا کیا کیا؟ اس کی بات سن کر میں کچھ جانا بھی بھول گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے پاگل پن سے پنچایت کا کیا تعلق ہے؟ یہاں کا دستور یہی ہے، حکیم بولا، یہاں ہر بات کا فیصلہ پنچایت کرتی ہے۔ یہاں تو مردہ بھی اس وقت تک نہیں دفنایا جاتا جب تک پنچایت یہ تصدیق نہ کر دے کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ عجیب دستور ہے۔ میں نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ اچھا، اگر پنچایت ہمیں پاگل قرار دیتے تو کیا ہوگا؟ تو تم یہی بند رہو گے۔ میں نے دل ہی دل میں حکیم، اس بستی کو اور ان کی پنچایت کو لاکھوں سنا ڈالیں۔ کوئی 2 گھنٹے بعد خارش کے زور میں کمی آ گئی۔ شام ہوتے ہوتے صرف دانے رہ گئے تھے۔ خارش سے نجات مل گئی تھی۔ خارش ختم ہوتے ہی مجھے ایسا سکون ملا کہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب حکیم نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ استبل میں حکیم کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ پتا چلا کہ وہ ہمیں پنچایت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ لوگ ہمیں وہاں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے سب سے آگے کھڑے ہوئے شخص کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مصافحے کے بعد میں نے اس سے معانقہ کاٹ ڈالا۔ میں ان کے ذہنوں سے یہ تاثر ڈور ڈالنا چاہتا تھا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے لیے عقلی کھونے کا مظاہرہ ضروری تھا، لیکن اس مصافحے اور معائنے کا نتیجہ بہت خراب نکلا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے منہ بن گئے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا برخودار؟ حکیم بڑی شدت سے کہہ رہا تھا۔ اب تو پنچایت یقیناً تمہارے خلاف فیصلہ دے گی۔ کیوں؟ میں نے ایسا کون سا قصور کر ڈالا؟ تم نے دین مسیح سے نہ صرف ہاتھ ملایا ہے بلکہ اس سے گلے بھی ملے ہو۔ وہ تو استبل کی صفائی کرنے آیا ہے۔ حکیم نے انکشاف کیا تھا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ میں نے تو بڑی بہتری کی سوچی تھی، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنا مصافحہ اور معانقہ واپس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ البتہ ابتدا کے لیے نصیحت ہو گئی تھی۔ اب چل بھی دو، اس شخص نے کہا تھا جو سب سے آگے کھڑا تھا۔ سبھی نیچے تمہارے منتظر ہیں۔ تم ہاکڑوب ہو کر ان معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو؟ میں اسی پر الٹ پڑا تھا۔ اب میں مزید کوئی حماقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارے میاں، یہ جمعدار نہیں ہے۔ حکیم اور زیادہ زور سے کہہ رہا تھا، یہ چودھری اللہ دیتا ہے اور یہ پنچایت کے ایک رکن بھی ہے۔ معاف کیجیے گا جناب اللہ دیتا صاحب، میں نے جلدی سے معذرت کی، کیونکہ آپ سب سے آگے کھڑے تھے۔ اسی لیے میں نے آپ کو جمعدار سمجھ لیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی صورت بھی مجھے ورگلا دیا تھا۔ اس پر مزید ستم آپ کا ہو لیا۔ بس ایک بانس اور ہوتا آپ کے پاس تو مزہ ہی آ جاتا۔ ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس اب چل دے۔ دیتا کے نتنے بری طرح سے پھڑکنے لگے تھے۔ میں تجھ سے نمٹ لوں گا، تو یقیناً پاگل ہے۔ اب خاموشی۔ اب چونکہ خاموشی مناسب تھی، میری ہر بات کا غلط مطلب لیا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چل دیا۔ حکیم میرے ساتھ تھا۔ پنچایت کا بندوبست ایک کھنڈر میں کیا گیا تھا۔ کھنڈر کی دیواریں
زمانہ دراز کے باعث کی لگتی تھی اور دور دور کے مناظر صاف دکھائی دیتے تھے۔ اس کے ارد گرد دیوار نہیں تھی۔ اس کمرہ ایک دیوار میں شاید پورا گاؤں موجود تھا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ برسوں کے بعد انہیں ان کے من چاہی تفریح میسر آئی ہے۔ ویسے میں پاگل اتنی آسانی سے دستیاب کہاں ہوتے ہیں ان کے لیے؟ وہ غریب تو پاگل خانے کی اونچی اونچی دیواروں سے سر پھوڑتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک نظر مجموعے پر ڈالی تھی۔ وہ عورت سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی، جس سے میرے ہاتھوں پتھر کھانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا اور میرے پاگل پن کی سند تھی۔ برابر ہی اس کا شور بھی کھڑا تھا۔ پنجوں کے حلیے بھی نہایت خراب تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ پاگل خانے ہی میں ہوتے تو پھر ممکن ہے یہ میرے تپے ہوئے جان بردار ذہن کا کوئی کرشمہ ہو۔ بہرحال مجھے تو ایسا لگا تھا کہ اس تمثیل یہ تھی کہ وہ سب مجھے پاگل قرار دینے کی نیت سے وہاں جمع ہوئے تھے۔ پنچایت کی کارروائی کا آغاز ہوا، یعنی مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو تمہیں اس سے انکار ہے کہ تم پاگل ہو؟ ایک بینچ نے پوچھا تھا۔ وہ سرپنچ ملوم ہوتا تھا۔ میں ہرگز پاگل نہیں ہوں، میں نے جواب دیا تھا، لیکن تمہاری حرکتیں پاگلوں جیسی ہیں۔ دوسرا بولا، قصہ یہ ہے جناب کہ میں مسافر ہوں، سفر کے دوران پیٹ میں درد ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے، میں نے حکیم کی طرف اشارہ کیا، مجھے دعا دی تھی۔ پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن سارے جسم پر سوکھ سوکھ دانے نکل آئے، پھر ان میں خارش ہونے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ کہہ کر میں نے اپنی آستین اوپر اٹھا دی۔ حکیم جی کے مکان میں آنے والوں کو یاد ہو کہ جب وہ آئے تو میں دیوانوں کی طرح اپنا سارا جسم کھجا رہا تھا۔ دو ایک افراد نے فوراً میرے بیان کی تائید کر ڈالی تھی۔ لیکن تم نے گاؤں کی ایک عورت کو پتھر کیوں مارا تھا؟ سرپنچ نے پوچھا تھا۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ میں نے پتھر کے جواب میں پتھر مارا تھا، لیکن یہ جواب مجھے پاگل ثابت کر دیتا۔ میرے جواب کو وہاں کون تسلیم کرتا؟ دوسرا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ تھا۔ کچھ دیر میں الجھن میں رہا، پھر مجھے جواب سوچ ہی گیا۔ وہ حرکت تو میں نے کسی کے کہنے پر کی تھی۔ میں نے کہا، کیا تمام لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے؟ کس نے کہا تھا تمہیں کس عورت کو پتھر مارو؟ سرپنچ نے پوچھا تھا۔ ہوا یہ کہ جب میں خارش سے بے حال ہونے لگا، میں نے حکیم صاحب سے فریاد کی تو مجھے صرف اس شرط پر دعا دینے پر رضامند ہوا کہ میں اس عورت کو پتھر ماروں۔ یہ کہہ کر میں نے ڈرامائی انداز میں عورت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو مجھے پتھر مارنے والے تھے؟ وہ عورت بہت زور سے چیخی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جوشی خطابت میں نے ایک اور عورت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے تمام عورتیں ایک جیسی لگ رہی تھی۔ اب میں اس الجھن میں پڑ گیا کہ اس عورت کو کیسے پہچانوں۔ پھر میری نظر اس کے شوہر پر پڑ گئی، جسے میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ معاف کرنا بھائیو، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا اشارہ اس خاتون کی طرف تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، مجھے اس حرکت پر حکیم صاحب نے مجبور کیا تھا، ورنہ مجھے ان نیک دل، پاک سیرت، مہربان اور بد شکل خاتون سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ میں تو ایک سیدھا سادہ مسافر ہوں۔ اس نے بد شکل قرار دینے جانے پر بڑا بوبیلا کیا، لیکن پنچایت نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حکیم غصے سے بولا۔ میں نے کب کہا تھا اس عورت کو پتھر مارو؟ آپ ہی نے تو کہا تھا جناب، میں نے حکیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ حکیم سے انتقام لینے کا یہ بہت اچھا موقع تھا۔ اس نے اور اس کی دعاؤں نے مجھ پر بڑے ظلم توڑے تھے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نیک دل خاتون آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسے سزا دینا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پتہ لگنے کے بعد وہ مرہم لینے آپ ہی کے پاس جائیں گے اور آپ خود اسے مرہم لگائیں گے اور یوں بات بن جائیں گی۔ میں نے مزید کہا۔ حکیم سے کچھ بولا نہ گیا۔ وہ بری طرح سے اپنے سر کے بال نوچنے لگا تھا۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر کسی فلمی ویلن کی طرح سے دارا تھا۔ البتہ اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی زور سے دارا تھا۔ نتیجتاً اسے پھندا لگ گیا تھا اور وہ کھانستے کھانستے بے حال ہو گیا۔ اس کی بیوی محبوبیت بڑی نظروں سے حکیم کو دیکھے جا رہی تھی۔ حکیم مجھ پر جھپٹا، لیکن میں جھکائی دے گیا۔ ساتھ ہی میں نے لوگوں کی نگاہیں بچا کر اس کا منہ چڑھا دیا تھا۔ حکیم اس قدر مشتعل ہوا کہ اول فول بکنے لگا۔ وہ مجھے برا بلا کہتے ہوئے پھر میری طرف جھپٹا تھا۔ میں نے پھر جھکائی دے کر اس کا منہ چڑھا دیا۔ حکیم اس مرتبہ آپے سے باہر ہو گیا، لیکن میں کہاں اس کے ہاتھ آنے والا تھا۔
ساتھ ساتھ میں نے منہ چرانے کا شغل بھی جاری رکھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حکیم ہانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ پنچایتوں نے متفقہ طور پر اسے پاگل قرار دے دیا تھا۔ پھر اسے لے جا کر استبل میں بند کر دیا گیا۔ اب میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں لوگوں سے اجازت لوں اور کھسک لوں۔ میں نے چودھری سے اجازت چاہی تو اس کے چہرے پر تقدر کے آثار نظر آنے لگے۔ پنچایت نے تمہیں ہوش مند قرار دے دیا ہے، اس نے کہا۔ اب تم جانا کیوں چاہتے ہو؟ صاحب، میں یہاں آنے کے لیے تھوڑی آیا تھا، مجھے تو جانا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گڑگڑایا۔ تم ہم جیسے مہمان نواز لوگوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہیں لگا سکتے؟ ہم مہمان نوازی کی روایت کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور ہاں، تم جاؤ گے کیسے؟ تمہیں سواری بھی تو ہم ہی فراہم کریں گے۔ اس کی یہ بات معقول تھی، چنانچہ میں نے بلا تعامل مان لی۔ ویسے بھی رات کے وقت سفر اور وہ بھی پیدل، میرے لیے رات وہاں گزارنا ہی بہتر تھا۔ وہ لوگ عجیب و غریب تھے، ذرا سی دیر میں میرے اور حکیم والے قصے کو بھول گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ حکیم اب کسی کو یاد ہی نہیں، نہ ہی انہیں اس بات سے دلچسپی تھی کہ اچھا بھلا حکیم پاگل کیوں ہو گیا۔ وہ تو بس مجھے مہمان بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے اسی کھنڈر میں دسترخوان بچھا دیا گیا۔ کھانا بہت سادہ لیکن بے حد خوش ذائقہ تھا۔ باجرے کی روٹیاں، مکئی کا ساگ، ساتھ میں مکھن۔ حسب روایت کھانا مجھے ایک وقت کے فاقے کے بعد میسر آیا تھا، چنانچہ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ پنچایت کے تمام اراکین میرے ساتھ تھے۔ میں کئی روٹیاں کھا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سرپنچ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فوراً ہی ایک بینچ نے میری پلیٹ میں مزید سالن ڈال دیا۔ بس جناب شکریہ، میں نے بڑی نرمی سے کہا، میں کھا چکا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرپنچ ناراض ہو کر بولا، تمہیں کھانا پڑے گا، یہ ہماری روایت ہے۔ میں نے اپنا پیٹ دبا کر دیکھا اور خاص سے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ سرپنچ کی ناراضگی مول لینا ٹھیک نہیں، مزید کچھ کھانے کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ پلیٹ میں دیکھا میں نے، سالن کافی مقدار میں تھا۔ میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے محض دونوں والوں میں سمیٹ لیا۔ پھر میں نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سرپنچ نے پہلے کی طرح میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ گرفت اس بار قدرے سخت تھی اور اس کے غصے کی گمبازی کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی اسنا میں میرے پیٹ میں اور ساگ ڈال دیا گیا تھا۔ چلو اور کھاؤ، سرپنچ نے حکمانہ انداز میں کہا تھا۔ تم ہماری روایت کو پامال نہیں کر سکتے، ہم تمہیں اس طرح سے نہیں جانے دیں گے۔ آپ کی روایت سلاخوں پر جناب، میں گھبرا کر بولا، لیکن اب مزید کھانا میرے بس سے باہر ہے۔ کیسے باہر ہے؟ سرپنچ غصہ ہو گیا۔ تم نے ہم لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم ہمارے منہ پر کالک ملنا چاہتے ہو؟ لیکن تم ہمیں نہیں جانتے، ہم مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن روایات کی توہین کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ چلو کھاؤ ورنہ۔ اس ورنہ کے بعد بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے عافیت اسی میں جانے کی 2 مزید نوالوں میں پلیٹ صاف کر ڈالی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرا پیٹ ڈول کی طرح سے پھول گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی گنجائش سے زیادہ کھا چکا تھا، اب تو پانی پینے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ میں نے پانی کو نظر انداز کر اٹھنا چاہا۔ اس بار سرپنچ نے میرا ہاتھ تھام کر چٹکے سے مجھے بٹھا دیا۔ ارے اب تو تم ہماری توہین کر رہے ہو، وہ دارا، تم بار بار کھانے سے ہاتھ کیوں کھینچ لیتے ہو؟ چلو کھانا کھاؤ۔ میں نے مظلوم نگاہوں سے سرپنچ کو دیکھا، پھر پلیٹ پر نظر ڈالی جس پر اس مرتبہ کافی ساگ ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اب تو ایک لقمہ بھی نہیں لیا جائے گا، میں نے بل بلا کر کہا تھا۔ آپ لوگوں کا از حد شکر گزار ہوں، لیکن آدمی کو کھاتے وقت اپنا پیٹ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، ذرا سوچئے تو، آخر میں کہاں تک کھا سکتا ہوں؟ کچھ بھی ہو تمہیں کھانا ہوگا۔ سرپنچ نے روٹی کی تھال میری طرف بڑھا دی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سمجھے؟ میں نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، وہ سب میری طرف متوجہ تھے۔ ان کی نگاہوں سے برہمی ظاہر ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میں نے ان سب کی توہین کی ہے۔ ان کے تیوروں سے پتہ چلتا تھا کہ کھانے سے انکار کرتے ہی میری تکا بوٹی کر دی جائے گی۔ میں نے دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ایک روٹی اٹھا لی۔ اس بار ساگ ویسے ہی زیادہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ساگ ختم کرنے سے پہلے میں فوت ہو جاؤں گا، اور یہ دنیا میں پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی شخص نے بسارے کھوردی کے باعث دسترخوان پر بیٹھے ہوئے وفات پائی ہو۔ اس بار وہ پیٹ صاف کرتے کرتے مجھے اپھاڑا ہو گیا۔ پیٹ جو پہلے ڈول کی مثال پیش کر رہا تھا، اپنے گاڑے کو بھی مات دے گیا تھا۔ اگر اس وقت میرے پیٹ پر ضرب لگائی جاتی تو آواز میلوں تک سنائی دیتی۔ میں ٹکان لینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ان لوگوں کو صبر آ گیا ہوگا، اس لیے میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں پھر بیٹھا ہی رہ گیا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، یہ معلوم نہیں کی کوشش میں کس حد تک ناکام رہا تھا۔
اب تو آپ لوگ اطمینان ہو چکا ہے نا آپ کو؟ میں نے وہ مشکل کہا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھانا پیٹ سے باہر نکل کر میرے پورے وجود میں پھیل گیا ہے، میرا جسم کھانے سے لبالب بڑھ چکا ہے۔ نہیں، سرپنچ نے میری پلیٹ میں اور ساگ ڈالتے ہوئے کہا، ابھی تمہیں اور کھانا ہے؟ خدا کے لیے جناب، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، پھر انہیں اپنا منہ کھول کر دکھایا۔ مجھے یقین تھا کہ حلق میں چند نوالے ہوں گے جو انہیں نظر آئیں گے، اب میں ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتا۔ تم نے پھر ہماری توہین شروع کر دی ہے، سرپنچ دھڑا تھا۔ چلو کھاؤ۔ اب میں نہیں کھا سکتا، اب تو میرے منہ میں زبردستی لقمے ٹھونسے جا سکتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، روایات کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک اور سرپنچ بولا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی کھا لو، سردار نے کہا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں اب نہیں کھا سکتا، میں نے غصے سے کہا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم نے پلیٹ کیوں سیدھی کر رکھی ہے؟ ایک اور بینچ بولا تھا۔ اب میری سمجھ میں ان کی روایت آئی تھی، لا علمی نے مجھے بڑھوا دیا تھا، تاہم میں نے جلدی سے پلیٹ پلٹ دی تھی، اب وہاں سے اٹھنے کا مسئلہ تھا۔ میرے پلیٹ الٹتے ہی ان لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آنے لگی تھی۔ چلو اب تمہارے سونے کا بندوبست کریں، سرپنچ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا لیکن اتنا زیادہ بوجھ اٹھانے کا اتفاق پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ میرے لیے تو سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ جناب مجھے اٹھوائیے، میں تو ہل بھی نہیں سکتا، میں زور دینے والے انداز میں بولا تھا۔ سرپنچ نے گاؤں سے چند نوجوان بلوا لیے جنہوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے مجھے بستر تک پہنچایا۔ وہ بڑے تندرست و توانا نوجوان تھے لیکن مجھے بستر تک پہنچاتے ہانپ گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرا وزن تو اتنا زیادہ نہیں ہے، البتہ کھانے کے وزن نے انہیں ہانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بستر پر لیٹ کر اپنے نصیب پر غور کرنے لگا تھا۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا مجھے کئی انوکھے واقعات پیش آتے تھے اور اس کے بعد کوئی جسمانی تکلیف لاحق ہوتی تھی۔ اب یہ حال تھا کہ واقعات کم پیش آتے تھے اور عذاب زیادہ اترتے تھے۔ اس وقت میں اپھاڑے کے عذاب سے دوچار تھا، ایسے میں نیند کہاں آتی۔ اس رات میں دماغ کے استعمال سے بھی تائب ہو گیا تھا۔ پھر صبح کاذب کے وقت مجھے نیند آئی لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے جگا دیا گیا۔ میں بوڑھا کر رہ گیا لیکن ان مہمان نواز لوگوں کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا شاید گاؤں میں کسی کو کوئی سانحہ پیش آ گیا ہوگا، ورنہ اتنی صبح مویلا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں بستر سے اتر آیا۔ کیا بات ہے چودھری صاحب؟ میں نے سرپنچ سے پوچھا تھا۔ خیر تو ہے جناب؟ ہاں ہاں خیر ہی ہے، اس نے تمانیت امیز لہجے میں جواب دیا تھا۔ پھر اتنی جلدی مجھے کیوں جگا دیا؟ جلدی کہاں بھائی، 4:30 بجے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو ناشتے کا وقت ہے۔ میرا جی چاہ کے دیوار سے سر ٹکرانا شروع کر دوں، یہ مصیبتیں اٹھانے سے تو بہتر تھا کہ میں وفات ہی پا جاتا۔ میں اپنے ارادے پر عمل کر گزر تھا لیکن یہ سوچ کر رہ گیا کہ وہ مداخلت بیچا کے ذریعے مجھے سکون سے وفات بھی نہیں پانے دیں گے، اور دیوار سے سر ٹکرانے کی بنا پر پاگل قرار دے کر استبل میں الگ بند کر دیں گے۔ اور مجھے اندھیری رات میں باہر لے آئے، ایک رہٹ کے پاس میرا منہ دلوایا گیا۔ میں نے صحرا میں ہوائش ضروریات سے فارغ ہونے سے البتہ صاف انکار کر دیا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہی ایک بار پھر کھنڈر میں دسترخوان لگا دیا گیا۔ اس بار میں پلیٹ اور گلاس کے معاملے میں بہت محتاط رہا، میں نے جلد ہی دونوں اوندھا دیے۔ وہ سب میری اجرت دے کر ہنس پڑے اور میں خون کے گھونٹ پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اب بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ سرپنچ نے پوچھا تھا تاکہ سواری کا بندوبست کیا جا سکے۔ بات یہ ہے چودھری صاحب کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں سے مجھے ریل مل سکے۔ یہاں دور دور ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں ریل رکتی ہے، سرپنچ نے پرتفکر انداز میں جواب دیا تھا۔ البتہ یہاں قریبی ریلوے لائن ہے جس پر سے ریل گزرتی ہے، اگر تم کہو تو ہم ریل کو رکوا دیں گے۔ ریل کیسے رکے گی جناب؟ میں نے حیرت سے سوچا تھا۔ حیرت سے میں نے پوچھا، تم صرف حکم کرو، ریل رکوانے کی ترکیب ہم خود سوچ لیں گے۔ اے مہمانوں کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ میرا جی خوش ہو گیا لیکن ساتھ ہی خدشہ بھی پیدا ہوا کہیں اس مہمان نوازی کے پیچھے بھی کوئی روایات نہ ہو۔ میں ان کی روایات کے بارے میں لا علم تھا اور گزشتہ شب اپنی لا علمی کی زبردست سزا بھگت گیا تھا۔ اب تو یہی بہتر تھا کہ کس طرح اس جنجال سے نکل ہی جاؤں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسی آپ کی مرضی، میں نے کہا۔ نہیں، مرضی ہماری نہیں تمہاری ہوگی، اس نے زور دے کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ ریل کو رکوا دیجیے، میں اس میں سوار ہو جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ صورتحال کس قدر خراب ہے۔ میری جیب میں تقریباً 125 روپے پڑے تھے۔ ریل رکوانے کے بعد ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا یقیناً بہت مہنگا ثابت ہوتا۔ جرمانہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس رقم کہاں تھی؟ دوسری طرف مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ میں ہوں کس قصبے میں۔ چودھری کی بات سن کر میں نے سوچ لیا تھا کہ ریل رکنے سے پہلے دعائیں اب استعمال کر لوں گا۔ غائب حالت میں سفر کرنا زیادہ مناسب تھا۔ اگرچہ کہ میں دعا سے عاجز آ چکا تھا لیکن ان سے موفر بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کر کے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ فوراً 2 بیل گاڑیاں منگوائی گئی، ایک پر میں بیٹھا تھا، چودھری اور 2 میرے ساتھ بیٹھے تھے 2 لوگ۔
दूसरी बैलगाड़ी में 6-7 अफराद वहां साधु साधु सामान के सामान बैठे थे। चौधरी ने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि ट्रेन रखवाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करेगा। मैंने भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुमकिन है उनके रवायात के खिलाफ और कोई नई मुसीबत गले पड़ जाए। रेलवे लाइन तक पहुंचते पहुंचते दिन खासा चढ़ चुका था। हम लोगों ने रेलवे लाइन के करीब ही डेरा डाल लिया। बिल्कुल पिकनिक का सामान लग रहा था। लाइन के दूसरी तरफ जंगलात का सिलसिला था। बैलगाड़ियां खड़ी कर दी गई थी। सरदार ने अपने साथियों को अलग ले जाकर उन्हें कुछ हदायत दी थी। शायद रेल रोकने की कोई तरकीब ज़रा गौर थी। उन्हें कुछ देर समझाने के बाद वो मेरी तरफ आ गया था। मैंने इन लोगों को समझा दिया है। उसने मुझे खुशखबरी सुनाई थी। ये देखना गाड़ी कैसे रुकती है। तुम शायद हम देहातियों को बेवकूफ समझते होगे, लेकिन जल्दी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने अक्लमंद हैं। दोपहर हो गई और मुझे उनकी अक्लमंदी का अंदाजा नहीं हो सका। वजह साफ जाहिर है, कोई रेल ही नहीं आई। एक तो इंतजार की खौफ और इस पर ये धूप शदीद थी। सब पेड़ों के नीचे बना लेने पर मजबूर हो गया। अलबत्ता एक आदमी बारी बारी लाइन पर ड्यूटी देने पर मोड़ कर दिया गया। वो लोग बैलगाड़ी से रस्सी का एक लच्छा उतार लाए थे। फिर कुछ देर बाद चौधरी ने एक देहाती से कुछ कहा। वो जाकर बैलगाड़ी से खाने का तोशा उतार लाया। एक झुंड के दरमियान हमवार जमीन देकर दस्तरखान बिछा दिया गया। इस बार मैंने उनके रवायात का खासा ख्याल रखा था। खाने के बाद भी 2 घंटे तक रेल नहीं आई। मुझे इस बात पर हैरत थी कि गांव वाले बेजार नजर आने के बजाय बड़े खुश नजर आ रहे थे। इनके लिए वो तफरीह थी। अलबत्ता मैं इंतजार करते करते मर जाने की हद तक बेजार हो गया था। शाम हो गई और रेल नहीं आई। ये बात बेहद हैरत अंगेज थी। शायद मेरा नसीब ही ऐसा था कि कोई काम तवक्को के मुताबिक नहीं होता था। शाम होते ही इन लोगों ने कबड्डी शुरू कर दी थी और मैं बोर होता रहा। ऐसा लगता था इन लोगों के मजे आ गए हैं। रात का खाना भी वहीं खाया गया। फिर लालटेनें रोशन कर देंगी। वो लालटेनें इस साजो सामान में शामिल थी जो दूसरी बैलगाड़ी में अलाव रोशन किया गया और वहाँ अच्छा खासा किस्सा खुआनी बाजार लग गया था। वो सब अपनी जगह मगन थे, जबकि मैं परेशान था कि क्या करूं। इतनी वैरान रेलवे लाइन तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे तो वो गांव ही सारी दुनिया से निराला गांव मालूम होता था। इन्हीं हंगामों में मैंने सुबह होगी। इस दौरान रेल तो कजा मैंने पटरियों पर चलने वाला ठेला तक नहीं देखा था। रेलवे लाइन पर इन लोगों की चौकसी का सिलसिला जारी रहा था, लेकिन रेल को ना आना था ना आई वो। दूसरी सुबह सुबह नाश्ते के बाद चौधरी का एक आदमी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। क्या बात है मुनीरुद्दीन? चौधरी ने पूछा। हैरियत तो है, बस चौधरी जी भूल हो गई। क्या भूल होगी? चौधरी जी माफ करो तो बताओ। मैं कहता हूँ चौधरी बताओ, ऐसा ना हो कि इससे पहले रेल आ जाए। चौधरी ने उसे डांटा था। रेल की तो आप फिक्र ना करें, उसने दांत निकाल कर कहा था। पहले मुझे माफ कर दे। अच्छा बाबा माफ किया। अब बताओ क्या भूल हुई है तुमसे? इस लाइन पर गाड़ी नहीं चलती जनाब, उसने इंकशाफ किया। क्या बकवास कर रहे हो? चौधरी उठ खड़ा हुआ था। बस सरकार, यही तो भूल हुई है मुझसे कि आपको पहले ये बात बताना भूल गया था, लेकिन आप मुझे माफ तो कर ही चुके हैं। चौधरी साबुन की चाय की तरह बैठ गया। हाँ ये बात तो है, उसने धीरे से कहा था। मेरा दिमाग बक से उड़ गया था। इतनी शिद्दत से गुस्सा मुझे पहले कभी नहीं आया था। और स्तंभ भला स्तंभ, मैं इस गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकता था। मैं इस खैर दिन को खा जाने वाली नजर से घूरा था। सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मेरा जो हाल था वो मैं ही जानता था। मैं ये सोच रहा था कि इस गांव के लोगों का ये हाल है तो वहां का काम कैसे चलता होगा। आप बताएं। वो मर्द जो 24 घंटे के काम के बाद ये इंकशाफ कर रहा था कि वो एक मतरूक रेलवे लाइन है जिस पर हम रेल की आस लगाए बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां से जिंदगी भर नहीं निकल सकूंगा। मैं बुरी तरह से फंस गया था। अब क्या होगा भाई मुसाफिर? चौधरी ने बड़े हमदर्दाना अंदाज में पूछा था। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कराते हुए कहा। मुझे तो ये भी इल्म है कि मुझे शुमाल की तरफ जाना है या जुनूब की तरफ जाना है। मुझे ये भी इल्म नहीं है। अब एक ही सूरत है। चौधरी बोला। बैलगाड़ी पर नाथन चले जाओ। नाथन यहाँ से 50 कोस दूर है। बैलगाड़ी में 2 दिन वहां पहुंच जाएगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। न चार मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया था। ये पाए कि मेरे साथ सिर्फ गाड़ी बन जाएगा। इन सभी ने मुझसे मुआनका किया और आंखों में आंसू भरकर मुझे अलविदा कहने लगे। अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मुझे चौधरी से एक बात जरूर मालूम करना थी। चौधरी साहब ये तो बता दो कि तुम रेल कैसे रखवाते? मैंने पूछा। अरे आसान तरकीब थी, नहीं समझे? चौधरी ने मुझे यूं देखा जैसे लोहे जमीन पर सबसे कोठ मंगस आदमी मैं ही हूँ। नहीं, मैं नहीं समझा। मैंने बेहद हलचल होकर कहा था। खैर मैं बताता हूँ। चौधरी ने सस्पेंस पैदा करने के लिए 2-4 तवील सांस ली। तरकीब ये थी कि हम तुम्हें बांध कर रेल की पटरी पर डाल देते। क्या? मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। ये क्या कह रहे हो चौधरी साहब? हाँ भाई, हमने तो यही सोचा था तुम्हें
تمہیں بندہ پڑا دے کر وہ ریل روکنے پر مجبور ہو جاتے اور پھر تمہیں ریل میں بٹھانا کچھ مشکل نہ تھا۔ میں نے بڑی ممنونیت امیز نگاہوں سے اس خیردین کو دیکھا جسے اب تک میں دل ہی دل میں صلاح کے سنا رہا تھا۔ غضب خدا کا، اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو میں کہاں ہوتا۔ وہ میرا محسن تھا، اس نے میری جان بچائی تھی۔ چلو بھائی، میں نے کچھ مان سے کہا۔ اب میں وہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ اب بیل گاڑی کا سفر تھا اور میں تھا، نہ ہمارے راستے تھے۔ ہر دھچکے کے ساتھ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام بخیر دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ مجھے 2 دن تک اسی بیل گاڑی میں سفر کرنا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔ اچانک ایک آفت آ پڑی۔ اونچے نیچے راستے پر چلتے چلتے اچانک بیل گاڑی کا ایک پہیا نکل گیا۔ کوچ مان تو اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ میری ریڑھ کی ہڈی سن ہو کر رہ گئی۔ یقیناً کہیں موہرے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہلنا بھی ناممکن ہے۔ دوسری طرف بیل بدستور بھاگے جا رہی تھی۔ کمر کی تکلیف اتنی بڑی کہ میں ہاتھ پیر وار بے ہوش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ہوش آیا تو دھوپ خاصی بڑھ چکی تھی۔ جاڑیوں میں کوچ بار کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ بھاگا ہوگا، ممکن ہے، یا پھر کوئی اور بات ہو۔ کچھ بھی ہو، میں بس اتنا جانتا تھا کہ اس اجنبی علاقے میں بیار و مددگار پڑا ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا بھی نہیں گیا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس سے میری آنکھیں بھگو تھی۔ اسی وقت قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن میں گھوم کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد جو چہرہ میرے سامنے آیا وہ سکندر کا تھا۔ عام حالات میں اسے دیکھ کر سلگ اٹھ تھا، لیکن اس وقت تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا معاملہ تھا۔ پھر وہ محاورتاً بھی تنکا نہیں بلکہ شہید تھا۔ کیا ہو گیا جن بادشاہ؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ جن بادشاہ مت کہو مجھے، میں نے بے حد کمزور آواز میں کہا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ نہیں میرا طرح کے تو تم نہیں ہو سکتے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ تم میری مدد نہیں کرو گے؟ میں نے امید بڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ آپ تو میری مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب خود مدد مانگنا شروع کر دی ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں مجھے غصہ آ گیا۔ تم کیسے آدمی ہو؟ میری مدد کرنے کی بجائے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں چلایا تھا۔ میں دشمن نہیں، آپ کا دوست ہوں، اس نے بے حد سنجیدہ ہو کر کہا تھا۔ اور میں مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں بھلا گیا جو کچھ سمجھانا چاہتے ہو اس تکلیف کے عالم میں میری سمجھ میں آئے گا۔ ارے پہلے مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، پھر سمجھاتے رہنا، پھر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ بے حد متاسف ہو کر بولا تھا۔ وہ بات آپ اسی تکلیف میں سمجھ سکتے ہیں تو پھر سمجھا بھی چکو، میں نے جھلا کر کہا تھا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کب تک یہ غیر فطری زندگی گزارتے رہو گے؟ اس کا لہجہ یا خط تبدیل ہو گیا تھا۔ تم نے خوب دیکھ لیا کہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو کر تم ہمیشہ عذاب سے دوچار ہوتے ہو، اذیتیں اٹھاتے ہو، اس کے باوجود اس منحوس دعا سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ میں سناٹے میں رہ گیا، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ مہک رہا تھا۔ میں جن ہوں، سچ مچ کا جن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میری گھگی بن گئی تھی۔ میں بڑے عرصے سے جن برادری کو بدنام کرتا پھر رہا تھا۔ وہ یقیناً میرا احتساب کرنے کے لیے آیا تھا۔ جن پر مجھے اس عذاب سے جن نجات دلاؤ، میں اس دعا کو بھول جاؤں گا۔ میں نے کہا نا، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں عذاب سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا۔ حیرت انگیز صبر میں تکلیف فوراً رفع ہو گئی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے اٹھا دیا۔ اب آنکھیں بند کر لو، اس نے حکم دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے بعد اس نے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں اس وقت ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا اور میرا ہاتھ اب بھی اس جن کے ہاتھ میں تھا جسے میں سکندر کے نام سے جانتا تھا۔ بس ٹرین آنے والی ہے، سکندر نے مجھے چمکا دیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ آپ جناب کیا لگا رکھی ہے؟ اس نے بڑی محبت سے مجھے ڈانٹا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر مجھے جناب علی، میں گھگیا کر بولا تھا۔ حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ حفظ مراتب کہیں ایتر کرسی کو تو نہیں کہتے؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا تھا۔ الفاظ کے سلسلے میں وہ الجھا ہوا لہجہ میرا جانا پہچانا تھا۔ میں اٹھ کر رہ گیا تھا۔ تم کہیں مسٹرائیل تو نہیں ہو؟ میں نے پوچھا تھا۔ آگے نہ اپنی اوقات پر، اس کے دانت پیستے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اب بھی آپ جناب کرتے مرے جا رہے تھے، اب تم کہنا شروع کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد تم تریاک پر اتر آؤ گے۔ یار جلدی سے اپنا چہرہ دکھا دو، میں نے کسیا کر کہا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم تو بشتے حضور کو پیارے ہو گئے ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگلے ہی لمحے مسکرائیل کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں اسے لپٹ گیا۔ بس بھی کرو میرے یار، اس نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے چمکا کر کہا تھا۔ لگتا ہے فلمیں کثرت سے دیکھنے لگے ہو۔ میں اسے لپٹا کھڑا رہا اور وہ میری پیٹھ تھپکتا رہا یہاں تک کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ گئی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک سلیپر کی طرف لے گیا۔ سلیپر خالی تھا، لیکن میں بوکھلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ خدا جانے کسی نے
ریزرو کروایا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا تھا یہ ہم دونوں ہی کے لیے ہے۔ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا تھا۔ ٹرین چل رہی تھی اور اب میں مسکرائل کو دیکھنے کے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ میں بہت الجھن محسوس کر رہا تھا۔ مسکرائل بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر تک ان سوالات کو ذہن میں ترتیب دیتا رہا۔ مسکرائل مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں ابھار اٹھ رہا ہوگا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور یہ کھانے کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے پیٹ میں سوالات کا ہجوم مچل رہا ہے۔ میں کسیا گیا لیکن ساتھ ہی مجھے سوالات کا موقع بھی مل گیا۔ تمہیں غائب ہونے کی صلاحیت واپس مل گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں نے بوکھلا کر اسے پکارنا شروع کیا، مسکرائل، او بھائی مسکرائل، کہاں ہو؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کب سے اس کی آواز سنائی دی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ موجود تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں نے کہا تھا۔ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا، اس نے بڑی سادگی سے کہا تھا۔ بڑے بکرات ہو گئے ہو؟ میں نے دل ملا کر کہا تھا۔ خیر تمہاری خبر تو میں اچھی طرح سے لوں گا۔ ہاں تو یہ کیسے ہوا؟ اور یک حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یار غائب ہونے والی دعا کے کیپسول تو غیر مؤثر ثابت ہو چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے قدرتی نظام میں خرابی کا سبب تمہاری دعائیں غیابی ہے۔ پھر میں نے تریاکی کیپسول استعمال کیا اور میں غائب ہو گیا۔ میں ششدر رہ گیا، گویا دعا اس پر الٹا اثر کرتی تھی۔ اور تم یہاں کیسے ہے؟ تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ تمہارے نصر چچا سے پتا چلا کہ تم ایک لڑکی کے چکر میں خوار ہونے نکل کھڑے ہوئے ہو۔ ویسے یار ایک بات بتاؤ، ادھر تم ریشما پر مار مٹے تھے اور یہاں اس لڑکی کے چکر میں گہرے فقیاریوں میں پڑے ہوئے تھے جہاں لڑکی دیکھ کے پسل جاتے ہو۔ تم لوگوں کی یکچائی راس نہیں آتی شاید۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ ارے یہ یوں ہی دل کا اصل معاملہ تو ریشما ہی کے ساتھ تھا۔ میں نے کسیا کر کہا، یہ تو محض انسانی ہمدردی کے تحت ہی خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ اب انسانی ہمدردی کو چھوڑو، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اب تم شادی شدہ ہو اور زیتون بہت خاص لڑکی ہے۔ اگر تمہاری انسانی ہمدردیاں جاتی نہیں تو وہ تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ وہ بونچ کر رہ گیا، اس کی بات کا پورا مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ سکا۔ کیا مطلب؟ میں نے بکھلا کر کہا۔ کس چیز کا مطلب بتاؤں؟ اس نے مذاقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم تو ہر بات سے بے خبر ہو، تمہیں کچھ بھی تو معلوم نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری معلومات اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس نے مربیانہ انداز میں کہا۔ جب تم غائب ہو گئے تو میں نے سوچا کہ جائے استاد خالی است سے میں تمہارا روپ اختیار کیا۔ محلے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ تم غائب ہو۔ تم یہاں مارے مارے پھر رہے تھے اور میں وہاں تمہارے معاملات نمٹاتا رہا اور مجھے پتا بھی نہیں جبکہ میری شادی بھی ہو گئی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا نا، میں نے تمہارے معاملات نمٹا دیے تھے، یعنی اسی وقت بھی نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں نے کہا رخصتی اس وقت ہوگی جب دنیا میں میرا واحد رشتہ دار میرا بھائی موجود ہوگا۔ یقین کرو بھائی، زیتون بہت خوش تھی۔ زیتون پہنچ پڑا۔ اب مجھے یاد آیا کہ پہلے بھی اس نے شادی شدہ ہونے کی اطلاع فراہم کرتے ہوئے زیتون کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا تم نے ابو عمران بن کر زیتون سے شادی کی ہے؟ اس نے اس بات میں سال دیا۔ مبارک ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کئی جھٹکے دیے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو، آج سے تم ہی ابو عمران ہو، میں کوئی اور نام رکھ لوں گا۔ زیتون تمہیں مبارک ہو، میں کمواڑا ہی بڑا، میں نے چلا کر کہا تھا۔ ویسے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کا ساتھ توڑ دوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں ساہ لاتے ہوئے شعبہ لہجے میں بولا تھا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، لیکن تم نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا۔ وہ کسی اور کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ کاش وہ مجھے مل سکتی۔ وہ تمہیں مل گئی ہے، میں نے گناہ کر کہا تھا۔ میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ میں دوستی کے نام پر اپنا سب کچھ تمہیں سونپے دے رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، تم میرے ساتھ چلو گے۔ اچانک اس کے تیور بدل گئے تھے۔ یاد رکھو میں اصل جن ہوں، تمہاری زندگی اور چین کر دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا بہت قرض ہے ہم لوگوں پر، تم جن بن کر میری برادری کو رسوا کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس توقع پر کہ شاید وہ ہنس پڑے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی۔ یا مسکرائل، ہم تم دوست ہیں، بلکہ اس دنیا میں تو میں تمہارا استاد بھی ہوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ تمہیں پتا ہے میں نے زیتون کو تمہاری بیوی بنانے کا فیصلہ کتنی اذیتیں اٹھا کر کیا ہے؟ اپنی محبوبہ کو تمہاری چولی میں ڈال دیا۔ میرا دل خون ہو گیا ہے۔ اب تم اسے ٹکرا نہیں سکتے، ورنہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ میں دوست کی محبوبہ کو بہن میں نے کہنا چاہا، اسے میں نے منہ پر بڑی سختی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب ایک نازیبا لفظ بھی نہیں زبان سے نکالا۔ اگر تم نے نکالا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ اب بھی میرے منہ پر جمع ہوا تھا۔ پھر شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا، اسے میرے ذریعہ گواہی بحال کر دیا۔ میں نے 3-4 گہری سانسیں لیں۔ خیر تمہاری قربانی میں رائے گا نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا، لیکن میں پوری زندگی کوئلے کی کان میں نہیں گزار سکتا۔ تمہارے تو اچھے بھی گزاریں گے، تم تمام عمر تو یہاں نہیں گزار سکتے، میں نے فاتحانہ لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے چاہتے میں فرار ہو جاؤں گا اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ میں تو تمہیں تمہاری قبر سے بھی نکالنا ہوں گا۔
میں سوچ میں پڑ گیا، یہ میری زندگی میں نازل ہونے والا سب سے بڑا اور دائمی عذاب تھا۔ اس کا کہنا بھی ٹھیک تھا، وہ میری طرح جعلی نہیں بلکہ اصل جن تھا، اور وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ میرے اختیار میں تو شاید صرف خودکشی تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے بس کی بات نہیں، یعنی میں صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسرائیل بغور میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ جھٹ بولا، اب تم صحیح نتیجے پر پہنچے ہو، اس کے علاوہ بھی میرا کام نپٹایا ہے تم نے؟ میں نے پوچھا۔ سارے کام نے نپٹا دیے ہیں، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ وہ بھائی، وہ گامشہ والا گروہ تھا نا، اس کا کام تمام کرا دیا ہے۔ اس گروہ کا سرگنا وہی نصرت چچا تھا، تمہارا جلی چچا۔ میں نے تمہارے دوست سلطان کے ذریعے ان سب کو گرفتار کروا دیا ہے۔ تمام اخباروں میں تمہاری اور سلطان کی تصویریں چھپی ہیں۔ سلطان کو ترقی ملی ہے، اب وہ DSP ہے۔ ہمیں 5 لاکھ کا انعام الگ ملا ہے، اور اسمگلنگ کا جو مال پکڑا گیا ہے اس کا سلا الگ ملے گا۔ کروڑوں کا مال پکڑا گیا ہے، خاصی لمبی رقم ملے گی تمہیں۔ 5 لاکھ تو میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ میرا جی خوش ہو گیا تھا۔ عجیب دوست تھا وہ، میری زندگی تباہ بھی اور سنوارنے کی کوشش بھی۔ اب تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے دوست، تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ میں دعاؤں کا اسٹور کھولوں گا۔ ضرور کھولنا، اب ذرا ڈھنگ سے زندگی بسر کرو، دعائیں کہ آپ کے چکر سے نکل جاؤ، وہ تمہیں راز نہیں ہے۔ میں بھی اسی سلسلے میں سوچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ صرف سوچو نہیں، اب جان چھڑوا لو۔ اچانک مجھے بحیثیت سکندر اس کا رویہ یاد آ گیا۔ لیکن تم نے سکندر بن کر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے اسے شاہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھے اس چکر سے ابتدا سے نکال سکتے تھے، یقیناً، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم دبا کے ہاتھوں ذرا اچھی طرح خوار ہو جاؤ، تاکہ اس کا نام لینا بھی بھول جاؤ۔ ایسی باتیں سمجھانے سے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا بہتر ہی کیا، میں نے کہا۔ مجھے اس سے شکایتیں تو بہت تھی، لیکن اس نے میری جتنی مدد کی تھی اس کے پیش نظر ان لبوں پر لانا مناسب نہیں تھا۔ بات کا سفر خاموشی سے کٹا۔ مسکرائیل بھی کسی سوچ میں گم تھا۔ ٹرین کراچی کی حدود میں داخل ہوئی تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ ایسا لگ رہا تھا ہنگامہ خیز شہر سے بچھڑے ہوئے برسوں ہو گئے اور مجھے پتہ نہ چلا کہ میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ اسٹیشن پر وہی ہنگامہ تھا، وہی نفسی تھی جو کسی ٹرین کی آمد کے بعد ہمیشہ ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ ٹیکسی والوں کی بان آئی تھی اور وہ منہ پھاڑ کر کرایہ مانگ رہے تھے۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب مسکرائیل نے ٹیکسی والے سے بحث نہیں کی اور اس کا مطالبہ بلا چونچرا تسلیم کر لیا۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اورنگ آباد پہنچ کر مسکرائیل نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے دیا۔ اب وہ اسماعیل کے روپ میں تھا۔ ہم دونوں گھر کی طرف بڑھے تھے۔ اچانک مجھے بڑی شدت سے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ پہلے اللہ توکل ریسٹورنٹ چلو، میں نے مسکرائیل کا ہاتھ کھینچا۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ ارے ہاں، میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا اس قدر اداس کیوں ہوں میں۔ مسکرائیل چہکا، اب یاد آیا بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ میں نے مشغول نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جیب میں پیسے بھی ہیں، کم از کم اب تو ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ وہ بنا کر بولا، لاکھ پتی ہو اور کھانا کھلاتے ہوئے دم نکلنے لگتا ہے۔ لاکھ پتی میرا بینک ہوا ہے، میں نے سر بھر کے کہا تھا۔ اس وقت تو میں تقریباً کلاش چھوڑ رہا ہوں۔ خوب، تو 10-20 ہزار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہارے لیے، اس نے مانی کے اس لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں مخصوص انداز میں چمک رہی تھی اور چمک اس وقت نظر آتی تھی جب وہ شرارت کے موڈ میں ہوتا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب کو بھاری پا کر حیران رہ گیا۔ باہر نکال کر دیکھا تو وہ 100 کے نوٹوں کی گڈی تھی، بالکل نئی گڈی تھی۔ میں نے ملامت امیز نظروں سے اسے دیکھا اور اللہ توکل ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں دیکھ کر ٹیبل مین فضلو کی آنکھیں پھیل گئی۔ چائے پینے آئے ہیں نا؟ اس نے بے حد پر امید لہجے میں پوچھا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے مثبت جواب اس کی زندگی اور موت کا انحصار ہو۔ پاگل ہوا ہے کیا؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ ابھی یہ تو کھانے کا وقت ہے۔ ایسا لگا جیسے فضلو بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ اسی وقت ریسٹورنٹ کا مالک رحیم آ گیا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھ کر دانت نکال دیے اور بہت بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا کرم ہے۔ ہم دونوں نے بے وقت کہا تھا، یہ فضلو کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے نا، بس دم نکل گیا ہے اس کا۔ کیا مطلب؟ میں گڑبڑا گیا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ نظر آنے میں کیا قباحت ہے؟ شروع میں بھی پریشان تھا، اب تو بہت عرصے سے یہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب کی خوراک زیادہ نہیں تھی، البتہ اسماعیل صاحب۔ اس نے اسماعیل کی طرف اشارہ کیا۔ شروع سے خوش خناک ہے، آپ پر صحبت کا اثر ہو گیا اور ماشاءاللہ، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ادھر کچھ عرصے سے آپ دونوں الگ الگ آتے رہے اور یہ فضل خدا کا شکر ادا کرتا رہا ہے۔ اکیلے ہونے کے باوجود بل بتاتے وقت اس پر برا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو سر کے بال نوچنے لگا تھا، افسوس کر رہا تھا کہ لکھ پڑھ لیتا تو حساب تو آ جاتا۔ اس پر آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا تو یہاں بیڑا گیری کیوں کرتا؟ بیڑا گیری کیوں کرتا؟ واٹ ایور، ویٹر اس کو ویٹر کیوں کرتا؟ ویٹر کیوں بنتا؟ کسی بینک میں ملازم ہوتا ہے۔ اس پر داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آج تو آپ دونوں ساتھ آئے ہیں تو بس اللہ خیر کرے، مجھے ڈر ہے کہ گزر ہی نہ جائے۔
میں نے مسکرائی کو گھور کر دیکھا، اسے نظر چکانی تھی، میں اس کی بھوک کے بارے میں جانتا تھا۔ ہاں 2-3 گھنٹے بعد اسے بھوک لگنے لگتی تھی۔ اس مسئلے کا حال اسے یہ نکالا تھا کہ ایک بار اسماعیل بھاگ کر کھانا کھایا جائے، اور دوسری مرتبہ میرا روپ دھار کر آ گیا۔ خیر آج تو مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے، میں نے فضلو کو اطمینان دیا، لیکن اب بھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رحیم اپنے کاؤنٹر کی طرف بھاگ گیا، میں مسکرائی کے ساتھ ایک میز کی طرف چل دیا۔ فضلو گویا کسی نہ دیدہ رسی سے بندھا ہمارے پیچھے پیچھے تھا۔ آرڈر دینے کا کام میں نے مسٹرائل کے سپورٹ کر دیا، کیونکہ میری غیر حاضری کے دوران اس کا تجربہ یقیناً بہت وسیع ہو چکا تھا۔ ہاں کیا کیا ہے کھانے میں؟ مسٹرائل نے فضلو سے پوچھا تھا۔ جی آلو گوشت، آلو قیمہ، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو پالک، آلو چنا، آلو۔ کیا مصیبت ہے یہ تم لوگ اتنے آلو زدہ کیوں ہو؟ مسٹرائل دارا تھا۔ ایسا کرو تمام ہانڈیوں میں جتنے بھی آلو ہیں سب نکال کر لے آؤ، اور آلو کے سوا کوئی چیز بھی لایا تو جان سے مار دوں گا۔ فضلو نے دان نکال دیا۔ کیوں مذاق کرتے ہیں صاحب؟ اسرائیل ہنس دیا، پھر اسے بڑی سنجیدگی سے اتنا لمبا چوڑا آرڈر دیا جو 7 خشک خوراک آدمیوں کے لیے بہت کافی ثابت ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ اسرائیل کو یوں لگتا تھا جیسے عبادت میں مصروف ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فضلو کو پکارا، ابے فضلو پانی لے آ۔ فضلو دونوں ہاتھوں سے پانی کے جگ لے کر ہماری طرف لپکا۔ دونوں جگ اس نے میز پر رکھ دیے تھے۔ مسٹرائل نے آنکھیں نکالی تو وہ جلدی سے بولا، آ بھی لاتا ہوں تیسرا جگ۔ یہ کہہ کر وہ پانی کی ٹنکی کی طرف جھپٹا۔ مجھے ہنسی روکنا دوبر ہو گیا تھا۔ پانی کے بعد مسٹرائل نے فضلو سے ایک اور فرمائش کی، 2 آلو چائے لے کر آؤ، جلدی سے جاؤ۔ فضلو منہ کھول کر رہ گیا، وہ سچ مچ پوری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ ابے چائے لے آؤ، میں نے بنا کر کہا تھا۔ ہماری چائے نوشی کے دوران فضلو پلیٹیں گن کر خدا جانے کیا جمع تفریق ضرب تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ہمارے کاؤنٹر پر پہنچنے کے 5 منٹ بعد اس نے ہمارے بل کا اعلان کر دیا تھا، 32.25 روپے 69.69 پیسے۔ کیا بکواس ہے رحیم تارا۔ اور فضلو دوبارہ ہی حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھوٹی۔ میں گھر پہنچنے کا بےتاب ہو رہا تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ زیتون کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے میں بونچال سا آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر میری طبیعت بگڑنے لگی، اب میری آئندہ زندگی اس تیگے ابنیوس کے ساتھ گزرے گی۔ گھر پہنچ کر ایسا لگا جیسے برسوں کے بچھڑے محبوب سے ملا ہوں۔ اس سے پہلے کبھی مجھے گھر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی پہلے تو میں یوں سارے گھر میں ناچتا پھرا جیسے دو دیوار سے گلے مل کر رونے کا ارادہ ہو۔ کم از کم باتیں کرنے کا تو دل چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے بستر کا راستہ لیا۔ مسٹرائل کسی کام سے باہر چلا گیا۔ جانا پہچانا بستر مجھے تھپکیاں دے رہا تھا۔ ادھر کئی دن کی صحبتیں اٹھا کر بدن میں ڈال ہو چکا تھا۔ میری آنکھ چپک گئی، لیکن وہ پرسکون نیند نہیں تھی۔ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ زیتون میرے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے، گھر کے سارے بلب رو رہے ہیں۔ پھر زیتون میرے قدموں میں گر کر بو بو رونے لگی تھی۔ میں نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھول دی۔ کم از کم خواب کا آخری حصہ تو حقیقی تھا۔ زیتون مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، وہ مسلسل بڑھ چاہی تھی۔ میں جھٹکے سے ایک طرف پھٹا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا میری زندگی کسی عذاب میں گزرے گی۔ یہ بات یقینی تھی کہ زیتون مجھے کبھی چین سے سونے نہیں دے گی۔ وہ اب بھی روئی جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھی۔ البتہ بو بو کی آوازیں اتنی تیز تھی کہ خدشہ تھا کہ تمام محلے والے میرے دروازے پر جمع ہو جائیں گے۔ یہ بات شرمندگی کی ضرورت تھی، لیکن خطرہ کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ منقوفہ تھی، جہاں تک شرمندگی کا تعلق تھا، تو آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مصیبت؟ میں نے اسے ڈپٹا تھا۔ تم بے وفا ہو، اس نے گریبانداری میں بریک لگا کر کہا تھا۔ مجھے مسٹرائل کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ یقیناً اس نے زینت والی کہانی نمک مرچ لگا کر زیتون کو سنا دی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے بہت پکا کر کے کہا تھا۔ تم کس بے وفائی کی بات کر رہے ہو؟ غضب خدا کا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالی تھی۔ میرا گھر اجاڑنے کے لیے میرے ہی ابا کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوا دیا، اور اب کیسے معصوم بن رہے ہو؟ میں چکرا گیا۔ شادی کا پیغام؟ کیا کہہ رہے ہو زیتون؟ کیا تمہاری مجھ سے شادی نہیں ہوئی؟ مجھ سے کہاں ہوئی ہے؟ تم تو پہلوان کی بہن۔ ہائے کیا کہا تھا تم نے؟ اچانک اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ وہ زیتون کی طرف والہانہ انداز میں بڑھا، لیکن ٹھٹک گیا۔ تم نے مجھے ہاتھ لگایا، میں تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زیتون دانت پیس کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے۔ مرزا نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں اپنے دوست کو ورگ لانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارے تم ہوتے کون ہو اجازت دینے والے؟ زیتون نے ہاتھ میں چڑھ کر کہا۔ منہ نوچ لوں گی تمہارا؟ ضرور نوچ لو، میں تو اس ہمیشہ کے لیے تمہارا نام لکھنے کو تیار ہوں اپنے منہ پر۔ مرزا نے بے حد ڈٹائی سے کہا تھا۔ اف، یہ پھول سے ہاتھ۔ اسی وقت مسٹرائل نازل ہو گیا۔ اپنے دوست کو سمجھاؤ، یہ زیتون کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کہا تھا، مجھے فری ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ مرزا نے فریاد کرنے والے انداز میں صفائی پیش کی تھی۔ ارے تم میرے لگتے کیا ہو؟ زیتون چلائی تھی۔ لگتا کچھ نہیں ہوں، لیکن ایسا چاہتا ہوں، مرزا نے عرض کیا۔ مسٹرائل مرزا کی طرف بڑھائی تھا کہ سلطان نازل ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ جنگ ہونے والی ہے، میں نے کڑا کر کہا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ کلوب پترا کے حصول کے لیے جنگیں لڑی گئی تھی۔ انہیں یہ منظر دکھا دو جب زیتون کے لیے کہ یہ دونوں لڑ سکتے ہیں، تو کلوب پترا کے لیے کیا نہیں ہو سکتا؟
لڑکی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سلطان ستون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں تو ابو صاحب سے ملنے آئی تھی، زیتون نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ پیر بھائی اب تو بازار جاؤ، ان حرکتوں سے غضب خدا کا، کل تمہاری شادی ہونے والی ہے اور آج کیا ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے چنچلا کر کہا تھا۔ اچھا تو کیا میرا قصور ہے؟ سلطان نے آنکھیں نکالی تھی۔ اسی سے پوچھو۔ میں نے ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو سکون سے سو رہا تھا اور یہ میری شادی کا کیا چکر ہے؟ جواب مسکرائے نے اتنی کڑی نظروں سے مجھے گھورا کر میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ اب کیسے منصوب بن رہے ہو؟ زیتون تنک کر بولی تھی۔ خود میرے ابا کو اس پہلوان کے گھر رشتہ لینے بھیجا، کل شادی ہو رہی ہے اور موسمیات تو دیکھو، مجھے کچھ پتا ہی نہیں جیسے۔ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ شادی مرد کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہوا اور تم دونوں کیوں لڑ رہے تھے؟ سلطان کی آواز نے مجھے چمکا دیا تھا۔ وہ مسکرائے اور مرزا سے مخاطب تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو زیتون سے مصافحہ کر رہا تھا، مرزا نے کہا، اور میں اسے معانقہ کرنے والا تھا کہ آپ نے مداخلت کر دی۔ مسکرائے نے مرزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، نہ جانے کیا بات ہے، اسماعیل صاحب سے زیتون کے حسن کی تعریف برداشت ہی نہیں ہوتی۔ مرزا نے کہا، اچھا لڑکی اب تم چل دو یہاں سے، کل تک تم پر اور پابندی رہے گی، پرسوں سے بے شک تم یہی رہ پڑنا۔ سلطان نے زیتون سے کہا تھا، رہے گی میری جوتی؟ زیتون نے بننا کر کہا تھا، پرسوں تو میں یہاں تھونکوں گی بھی نہیں۔ پھر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلطان میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ کیا بات ہے پیر بھائی، کل تک تو بالکل ٹھیک تھے، اس نے محبت امیز لہجے میں کہا تھا، آج اتنے کمزور لگ رہے ہو جیسے رچڑا ہوا لیموں ہو۔ اس کی بدوگی مثال پر غصہ تو ہوتا ہے، لیکن پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ ڈی ایس پی ہے۔ ویسے بھی اس کا قصور نہیں تھا، ایک روز پہلے وہ مسرائیل کو میرے روپ میں دیکھتا رہا تھا۔ شادی کا خوف لاحق ہے عمران میاں کو، مرزا نے میری طرف سے جواب دیا تھا۔ پھر براہ راست مجھ سے مخاطب ہو گیا، میاں شادی بری بلا ہے، میری مانو تو بچ نکلو، میں تمہاری جگہ قربانی دینے کو تیار ہوں، آخر دوست ہوں، اور دوستی کا امتحان تو بحران ہی میں ہوتا ہے، بحران میں ہی ہوتا ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں تمہاری دوستی کو، میں نے دانت پیس کر کہا، تو تم نے سلطان کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیا۔ تم نے سلطان کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیا، مجھے مصیبتوں میں پھنسوایا، مجھے بوتل میں بند کرنے چلے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں تمترا کیل سے کہہ کر، بس کرو پیر بھائی، غصہ تھوک دو۔ سلطان نے میری بات کاٹ دی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جن بادشاہ بھی ہمیں معاف کر چکے ہیں۔ میں نے غصے سے مسکرائے کی طرف دیکھا، یہ بھی اس کا کیا دھرا تھا۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر گویا غصہ تھوک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن تم اس داول نگاہ کو سمجھا دو، یہ مجھے دوستی کے راگ نہ سنایا کرے۔ ٹھیک ہے، مرزا نے کہا، آئندہ میں دوستی کا تذکرہ تخت الفاظ میں کیا کروں گا۔ میں نے مزید خون چلانا مناسب نہ سمجھا، مرزا کی باتیں ہی ایسی ہوتی تھی، ہڈیوں تک کو سلگا دینے والی۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہارے ریوارڈ کی جو رقم تھی نا، 8.5 لاکھ بنی ہے، کل پرسوں میں چیک بن جائے گا، سلطان نے کہا۔ اور ہاں، میں جن بادشاہ کے اعزاز میں آئندہ جمعرات قوالی کروا رہا ہوں، اس میں تم بما اہلیہ مہمان خصوصی ہوگے۔ ہرگز نہیں، تم قوالی نہیں کرواؤ گے، میں نے کڑک کر کہا تھا۔ تمترا کل کے عقیدے کے مطابق موسیقی حرام ہے۔ خیر چلو، فاتحہ پڑھ اتفاق کر لوں گا۔ فاتحہ مرے ہوا کی ہوتی ہے، میں نے اعتراض کیا تھا۔ اچھا تو اپنا عقیقہ کروا لوں گا، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا، دیکھا جائے گا، میں نے بڑی بے نیازی سے کہا تھا۔ میں ان دونوں کے چلنے کی دعائیں کرتا رہا تاکہ مسرائیل سے اپنی شادی سے متعلق بات کر سکوں۔ سلطان تو کچھ دیر پہلے اٹھ گیا، لیکن مرزا ابھی تک ڈٹا ہوا تھا۔ یار عمران بھائی، چند لمحے بعد وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تمہارے چہرے کے پھول تو کھل گئے ہیں، اب میرے بارے میں سوچو، تمہاری سوائے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز گلوکیر ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے مسرائیل سے پوچھا۔ تم زیتون سے دستبردار ہو سکتے ہو، دستبرداری ہی سمجھو۔ مسرائیل ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میرا گلو مستحال ہو گیا ہے، ہماری طرف ایک ایسا روغن دریافت ہو گیا ہے جو سینگوں کی افزائش کے لیے حیرت انگیز ثابت ہو رہا ہے۔ اب تو مشک بو کے سینگ بھی میرے، یہ کہہ کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور سینگ غائب پا کر مایوس ہو گیا تھا۔ مرزا آنکھیں پھاڑے مسرائیل کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سر پر سچ مچ سینگ نکل آئے ہو۔ یہ کبھی کبھی بہم جاتا ہے، میں نے مسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرزا کو تسلی دی۔ ویسے بھی اپنی محبوبہ سے دستبردار ہونا بڑا مشکل کام ہے، اس وقت تو اس پر قیامت گزر رہی ہوگی۔ مرزا نے بے حد ممنون نگاہوں سے مسرائیل کو دیکھا جو اپنی کھوپڑی سے لائے جا رہا تھا۔ تو زیتون کے والد سے بات کرو تمہارے لیے، میں نے مرزا سے پوچھا تھا۔ ضرور کرو، وہ لڑکی تو دن میں بھی مجھے مشکل نظر آتی ہے، کوئی اور لڑکی دیکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، مرزا نے زور دے کر کہا تھا، میرے لیے وہ خالی ہاتھ سے بہتر ہے۔ خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے میں وہ بال نہیں ڈالنا چاہتا۔
ارے یار میری صورت بھی تو دیکھو ذرا۔ اس کی بات میں پوری تھی، وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا لیکن ثابت کر رہا تھا۔ دنیا میں اتنی حقیقت پسند لوگ کم نہیں ہوں گے، ورنہ لوگوں کا یہی حال تھا کہ دیکھنے میں انتہائی کڑھا اور شادی کی آرزو سینہ عالم سے۔ بہرحال یہ اس کی شخصیت کا مضبوط پہلو تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے اسرار وغیرہ نہ سکا۔ لیکن مرزا وہ تو تمہارا منہ نوچنے پر تلی رہتی ہے۔ یہ تو محبت کی ادا ہے۔ مرزا نے بتیسی کی نمائش کر ڈالی، دیکھ لینا شادی کے بعد میرے پاؤں دو دو کر پیے گی۔ اچھا اب تم ٹلو اور مجھے سونے دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کل برات کس وقت جائے گی؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا اور میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان نکاح ہے، مسٹرائل نے جلدی سے کہا تھا۔ تم 2 بجے آ جانا۔ مرزا کے رخصت ہوتے مسٹرائل سے میں لپٹ گیا۔ وہ ہائے ہائے کرتا رہ گیا۔ ارے تم تو واقعی سچے دوست ہو، میں نے کہا۔ تم نے میرے سارے کام واقعی نمٹا دیے، لیکن یہ ریشما والا معاملہ کیسے بنا؟ میں نے جگہ سے بات کی تھی، مسٹرائل نے جواب دیا۔ اسے پتا چلا تھا کہ ریشما اس کی حقیقی بہن نہیں بلکہ ایک بڑے گھر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کی جگہ پر بڑے احسانات تھے۔ پھر ریشما کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو جگہ نے ہی ریشما کی پرورش کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ریشما کو تعلیم دلوائی تھی۔ میں نے جب جگہ سے تمہارے لیے بات کی تو جگہ نے کہا کہ اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ریشما خود کرے گی، اور ریشما میری سخت کے خلاف تھی۔ کوئی لڑکی اس شخص کے خلاف نہیں ہو سکتی جس نے اس کی آبرو بچائی ہو۔ اس راہی نے مجھے ملامت امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ البتہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل تھا اور تم میں تھوڑی سی کمی تھی۔ پھر اس نے مجھے قبول کیسے کیا؟ وہ کمی جو پوری ہو گئی تھی کیسے پوری ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا وہ کمی کیا ہے؟ میں نے اس کی ڈائری پڑھی تھی، اس میں تمہارا تذکرہ بہت وہلہانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ اس میں اس کمی کی وضاحت بھی تھی جس کا تم ریشما کے خیال میں شکار تھے۔ اس رائے نے جواب دیا۔ پھر میں اسے پڑھانے کے لیے جانے لگا، ابو العمران بن کر۔ تم میں اچھل پڑا، تم نے کیا پڑھایا ہوگا اسے؟ تم کیا جانو فزکس اور کیمسٹری؟ میں نے پہلے دن اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی موجودگی میں اپنا سارا پڑھا ہوا بھول جاتا ہوں، فزکس کیمسٹری کے معنی تک یاد نہیں رہتے۔ پھر میں نے اسے اردو پڑھانا شروع کر دی۔ یقین کرو وہ لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی میری اردو سن کر۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس سے تشریفیہ کو کہا تو تم اسے دیکھتے ہنستے ہنستے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بس پھر وہ تم سے متاثر ہوتی گئی۔ میں بوکھلا گیا تو تم نے اظہار محبت بھی کیا تھا اس سے؟ میں نے پوچھا۔ بے فکر رہو، اس نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ ویسے اگر اظہار محبت کر دیا ہوتا تو کل تمہارے سائے کے پھول نہ کھل رہے ہوتے۔ پیارے بھائی، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ لڑکی براہ راست اظہار کو گھٹیا پن تصور کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جا رہا ہے۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا، کل میری شادی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل یقین بھی آ جائے گا، مسٹرائل نے اطمینان سے کہا تھا۔ اور یار شادی کی تیاریاں اتنی جلدی کیسے ہو جائیں گی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی فکر نہ کرو۔ تم تو بس ریشما کے بارے میں سوچتے رہو۔ اور واقعی میں ریشما کے تصور میں گم ہو گیا۔ فکر کی کوئی بات تھی بھی نہیں۔ بظاہر تو شادی کا کوئی انتظام نظر نہیں آیا تھا، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ تمام انتظامات کا وعدہ ایک جن زادے نے کیا ہے جو میرا دوست ہے۔ نکاح تک میں خوابناک کیفیت میں رہا، سب کچھ غیر حقیقی سا لگ رہا تھا۔ 2 بجے تک مرزا دہشت، سلطان یاسین اور دفتر کے کچھ احباب آ گئے۔ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر محلے کے لوگ بھی آ گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ میری شادی پر محلے والوں نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری اتنی خالائیں، پھوپھیاں، چچیاں، نانیاں وغیرہ موجود ہوں گی۔ ان سب کو مسٹرائل نے میری غیر موجودگی میں باحثیت ابو العمران دریافت کیا تھا۔ وہ سب میری بھلائی لے رہی تھی اور مجھ پر باری صدقے ہونی تھی۔ لڑکیاں بھی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ سوچ کر فکرمند ہوا کرتا تھا کہ اپنی شادی کے موقع پر یہ نسوانی جو میں غفیر میں کہاں سے اور کیسے پروڈیوس کروں گا، لیکن مسٹرائل نے واقعی تمام معاملات نمٹا دیے تھے۔ اور جب وہ قبول تک تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ یہی احساس تھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر رخصتی ہو گئی اور چاند میرے گھر اتر آیا۔ ریشما کو حجرہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ سب دوست مجھے گھیر کر بیٹھ گئے۔ محلے کی چند بڑی بوڑھیاں بھی رک گئی تھیں تاکہ وہ شادی کا گھر معلوم ہو رسمیں کر سکیں، یہ گھر شادی کا گھر معلوم ہوتا رہے۔ پھر تمام دوستوں کو رخصت کر کے میں حجرہ عروسی کی طرف بڑھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مسرت کے بوجھ سے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اندر ریشما دلہن بنی میں ساڑی پر بیٹھی تھی، اسے سر جھکا رکھا تھا۔ اب میں بوکھلایا کیا کیا جائے۔ پھر بچپن میں سکھائے گئے آداب یاد آ گئے اور میں نے بآواز بلند اسے سلام کر ڈالا۔ جواب کم از کم میری سماعت تک تو نہیں پہنچ سکا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا تھا۔ جی تشریف، یہ دھیمی آواز میں جواب ملا اور ساتھ ہی گھونگھٹ کے نیچے جیسے پہنچا سا آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں مسٹرائل کو صلاحیتیں سنائی اور مساری پر تشریف کیا۔ دوستوں کے بیان کردہ ضابطوں کے مطابق اگلا مرحلہ گھونگھٹ اٹھانے اور حسن کی تعریف کرنے کا تھا، لہٰذا میں نے پہلا قدم اٹھایا۔ گھونگھٹ تو میں نے اٹھا دیا لیکن اس کے بعد نگاہیں
چہرہ اور دماغ شال ہو کر آ گیا. ریشما ویسے ہی بہت خوبصورت تھی لیکن دلہن بن کر تو وہ کوئی آسمانی مخلوق نظر آ رہی تھی. میں اس کی کیا تعریف کرتا, میری تو سرٹی گم ہو گئی تھی. آپ بہت خوبصورت ہیں. میں نے حسب ہدایت اسٹارٹ کیا لیکن آگے کیا کہنا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ریشما آہستہ سے ہنس دی جیسے گھنٹیاں سے بھر چکی تھی. میں نے حواس اور حوصلہ جمع کیے. آپ کی رنگت ایسی ہے جیسے بورک پاؤڈر کو ٹنکچر آیوڈین میں ملا کر گوندھ لیا گیا اور یہ آپ کی سیاہ زلفیں خاص کاربن کی طرح ہے. آپ کے ہونٹ دیکھ کر مجھے سرخ لٹمس پیپر یاد آتے ہیں. آپ کی آنکھیں الکوہل سے بڑے ہوئے جار کی مانند. یہ سب کچھ آپ فراز کی زبان میں بھی کہہ سکتے تھے. اس نے نظر اٹھاتے ہوئے کہا لہجے میں شکایت تھی. کون فراز؟ میں نے چونک کر پوچھا تھا. اچھا فراز, اس کی زبان میں کیوں کہوں؟ میری اپنی زبان کٹ گئی ہے کیا؟ جی اس نے ہاتھ سے کہا. آپ تو احمد فراز کو بہت پسند کرتے تھے. کس دشمن نے اڑائی ہوگی؟ میں نے بے نیازی سے کہا. قسم لے لو تمہارے سوا میں نے کبھی کسی کو پسند نہیں کیا. تو وہ جو شعر آپ مجھے سناتے تھے, ایکسکیوز می. میں نے کہا اور بائی کی طرف بھاگا. دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں نے مسٹرائی کو جھنجھوڑ ڈالا. اے بھائی, احمد فراز کا کیا چکر ہے؟ کون ہے وہ؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. مسٹرائی نے کہا بہرحال وہ ایک شاعر ہے, مجھے اس کی زبان میں بات کرنی ہے. میں نے بے بسی سے کہا کہیں سے مجھے اس کی زبان لا دو. احمق ہو تم. فراز کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں, ان کا مطالعہ کرو. اس وقت مطالعہ کرو, میں لعنت بیچتا ہوں شاعری پر. رکو ارے بھائی, اسی فراز کی وجہ سے تو تمہاری شادی ہوئی ہے. مسٹرائی نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا ریشما تم سے متاثر تو تھی لیکن تمہیں اسی ذوق لطیف کی کمی محسوس ہوتی تھی. اس کی نظر میں تم ایک خشک آدمی تھے. میں نے اس کی الماری میں شعری مجموعوں کی کثرت دیکھی تو سمجھ گیا. بس پھر گیا تھا. میں نے بہت سارے مجموعے خریدے, رٹا لگایا اور روز ریشما کو غزلیں سنانے لگا. تب اسے پتا چلا کہ تم خوش ذوق بھی ہو اور بات بن گئی. تم نے مجھے مروا دیا. میں کڑاہا. ارے میں تو اس معاملے میں نہایت بد ذوق ہوں. اب کیا ہوگا؟ شادی تو ہو چکی ہے. مسٹرائی مسکرایا. ذوق اب بہتر کر لینا. ٹھیک ہے, میں نے کہا خوش رہے اور اسی کی طرف چل دیا. داستانوں کی روایت کے مطابق تو میری داستان ختم ہو چکی, لیکن میری داستان در حقیقت بے حد غیر روایتی ہے. اب اس کا ایک باب باقی ہے. اب جانتی ہیں کہ میں طبعاً شرمیلا آدمی ہوں. اپنی ازدواجی زندگی کا تذکرہ ہرگز نہیں کروں گا. باہر طور زندگی ایک ڈیرے پر لگ گئی تھی. میں نے شہر کے ایک بڑونک علاقے میں اپنا میڈیکل سٹور کھول لیا تھا. فرصتی اوقات میں فراز, ناصر کاظمی اور دیگر شعراء کا مطالعہ کرتا تاکہ ذوق لطیف رکھنے والی بیوی کے معیار پر پورا اتر سکوں. پھر میں شجرے زندگی میں پہلی قوم پر پھوٹنے کے دن آئے. اس روز سلطان مرزا, دہشت بھائی مسٹرائیل میرے سٹور پر جمع تھے. اب تمہیں نام بھی سوچ لینا چاہیے. سلطان نے کہا نام تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا. میں نے جواب دیا. لڑکا ہوا تو عمران, لڑکی ہوئی تو عمرانہ. ہاں یہ بات ہے مرزا چہکا. لیکن لڑکی ہوئی تو تم ابو العمرانہ کہلاؤ گے. میں چینپ کر آ گیا تھا. پھر تمہیں کوئی نام تو سوچنا ہی چاہیے نا, مسٹرائی بولا تھا. بات آئی گئی ہوگی. پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب میں فلمی روایت کے مطابق بند دروازے کے سامنے اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا. اندر سے کوئی خبر آنے والی تھی. حقیقت یہ تھی کہ میں تو نہ تو تشویش محسوس کر رہا تھا, نہ ہی مضطرب تھا. البتہ وقت گزارنے کے لیے ٹہل ضرور رہا تھا. اچانک دروازہ کھلا, نرس باہر آئی. وہ بری طرح سے بخاری ہوئی تھی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا. لڑکا, اس نے جواب دیا. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جی وہ دو تھے لیکن صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے. دوسرے کو صرف چھو کر اس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے. میں بخلا کر رہ گیا. گویا ایک بچہ پیدائشی طور پر غائب تھا. چند روز میں پتہ چلا کہ وہ کبھی حاضر ہو جاتا ہے اور کبھی غائب. یہ بڑی دشواری کی بات تھی. وہ لڑکا آتا ہوا ادھر سے ادھر ہو جاتا, ہمیں ٹٹولنا پڑتا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پھونک کر قدم رکھنے لگے. یہ اس نامقبول دعا کا شاید آخری تحفہ تھا. میں اپنا ساتھ پیٹ کر آ گیا تھا. پھر ایک روز مسٹرائی, سلطان اور مرزا ہمیں مبارکباد دینے ہمارے گھر آئے. کہاں ہیں وہ دونوں؟ سلطان نے پوچھا. آئے ابھی تو یہی تھے. میں نے دیکھا تو ایک بچہ پھر غائب تھا. یہ لیٹا تو ہے, مسٹرائی نے اشارہ کیا. سلطان اور مرزا نے گھور کر اسے دیکھا. انہیں بچہ نظر نہیں آیا تھا. مسٹرائی فوراً معاملے کی نزاکت باندھ گیا. اس نے چٹ بات بنائی. میرا مطلب ہے یہی ہوگا. ریشما نے بچے کو ٹٹول کر گود میں اٹھایا اور سلطان کی طرف بڑھا دیا. سلطان حیران نظر آ رہا تھا لیکن اس نے بچے کو گود میں لے لیا. پھر شاید اس نے بچے کی نادیدہ پیشانی چوم لی. ہائے کیوں بے وقوف بنا رہے ہو مرزا, بن بنایا تھا. زبردستی ایک کے دو بنا کر لوگوں کو الو بناتے ہو. لوگ خود دیکھ لو. سلطان نے بچہ اس کی طرف بڑھا دیا. میں اتنا بھی بے وقوف نہیں, مرزا نے کہنا چاہا, لیکن اس وقت میرے پچھلے شیر خوا نے وہ حرکت کر ڈالی جو بچے اطمینان سے خود کو اٹھانے والوں پر کرتے ہیں. مرزا کا سینہ بھیگ گیا. وہ بری طرح سے بوکھلا گیا. نظر تو نہیں آ رہا لیکن لچھن بتاتے ہیں کہ باپ پڑ گیا ہے. اس نے وہ نہ کہا تھا. نام کیا رکھا ہے؟ مسٹرائی نے پوچھا. میں نے
کہا تھا کہ نام پہلے سے سوچ لینا. ایک کا نام تو عمران ہے. میں نے جواب دیا. کس کا؟ مرزا نے پوچھا. اس کا جو حاضر ہے. سلطان بولا. اور دوسرے کا؟ میں سوچ میں پڑ گیا. بعد میں دیکھیں گے. میں نے بات ٹال دی تھی. ارے مجھ جیسا ناول نگار موجود ہے. مرزا نے سینہ ٹھونک کر کہا تھا. میں بتاتا ہوں. تم اس کا نام گامس رکھ لو. یہ کیا نام ہوا؟ سلطان نے کہا. میں نے ریشما کی طرف دیکھا. اس کو چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے وہ منفرد نام برا نہیں لگا. مجھے بھی فوراً وہ نام پسند آ گیا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا. مطلب ہی کے لحاظ سے تو یہ 100% مناسب ہے. مرزا سر ہلا کر بولا. گامس کا مطلب ہے ناقابل فہم پوشیدہ. بس ٹھیک ہے. ریشما نے کہا. اس کا نام گامس ہوگا. لیکن کہیں تم ابو الگامس نہ ہو جانا. اس پر نے وارننگ دی تھی. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں نے جلدی سے کہا. ریشما مسکرانے لگی تھی. میں اسے دعائیں گیاب کے متعلق بتا چکا تھا. آخر وہ میری نصف حیات تھی. آخر وہ میری نصف بہتر تھی. دی اینڈ. ہوپ سو آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی. اچھا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. لازمی کیجیے گا. اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو بگ تھمس اپ دیجیے گا. اوکے ملتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. میں نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ والا ناول چاند کے قیدی اور پارس. ملتے ہیں پھر اگلی ایک ساتھ کے ساتھ. اللہ حافظ.